لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پچھلی آیت جو آیت الکرسی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات، صفات، اللہ کی توحید کے متعلق بیان تھا۔ تو اللہ تعالی جل شانہ کی توحید کے بیان کے فوراً بعد یہ فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر دی گئی ہے۔ اے کافرو، اب تمہارے لیے کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب خدا کی توحید تمہارے اوپر واضح ہو چکی ہے تو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے یہاں لا اکراہ فی الدین سے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ یہاں پر چند باتیں وہ ذہن نشین کرنے کی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ کس معاملے کے اندر دین میں جبر نہیں ہے، کس معاملے میں دین میں زبردستی نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، جب یہ بات آتی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبردستی کسی کو کلمہ اسلام پڑھنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے۔ لیکن جب کوئی شخص مومن بن جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس پر زبردستی اس بات پر ہے کہ اب اسے دین سے نکلنے نہیں دیا جاتا، حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ وہ شخص دین سے نہ نکلے۔ بعض اوقات یہ آیت پڑھ کر بعض لوگ اپنے مقاصد ظاہر کرتے ہیں، بالخصوص جب شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی بات آتی ہے یا شریعت کے کسی عمل کی بات آتی ہے، شریعت پر یہ اس مسئلے پر عمل کرنا ہے، تو آگے سے بات یہ کی جاتی ہے، یہ یار بس ایسے مولویوں نے بات چھیڑی ہوئی ہے، حالانکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ورنہ اگر اس بات کو دیکھا جائے، جبر اور زبردستی دیکھی جائے، تو پھر تو پورے کا پورا دین کا نظام ہی ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، زنا اس کا ثابت ہو جاتا ہے یا وہ اقرار کر لیتا ہے، اب شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کیا تو دیکھا جائے گا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، اور غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اب کوئی شخص یہ کہے یار نہیں یہ کیسا ہے کہ جی زنا کر لیا ایک شخص نے تو اب اس کو سنسار کیا جائے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ اگر کسی ملک میں چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے پاس پاکستان کی شہریت ہے، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کو فالو کریں، آپ پر لازم ہے کہ اپنی زندگی پاکستانی قانون کے مطابق گزاریں۔ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ پاکستانی قانون سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یا کسی ادارے میں آپ ایڈمیشن لے لیں، کوئی اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بھی قسم کا ادارہ ہے، جب تک آپ اس ادارے سے باہر ہیں یا آپ اس دنیا سے، اس ملک سے باہر ہیں، تو نہ وہ ملک آپ سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے، نہ وہ ادارہ آپ سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس ادارے میں داخل ہو جائیں گے یا اس ملک میں داخل ہو جائیں گے، اب وہ ملک بھی آپ سے پوچھ گچھ کرے گا اور وہ ادارہ بھی کرے گا، اب اس کے قانون آپ کے اوپر لازم و نافذ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب تک کوئی شخص خدا نہ خواستہ اسلام کے دامن سے محروم ہے تو اسلام اس سے سوال نہیں کرتا، اسلام کافر سے نہیں پوچھتا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اسلام کافر کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کافر نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب تک وہ دین سے باہر ہے اس وقت تک دین کے احکام اس کی جانب نہیں ہوتے، جیسے ہی وہ دین کے اندر آ جائے گا تو اب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اب وہ دین کے احکامات اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اب وہ دین کا قانون کی طرف لازم و نافذ ہوگا۔ تو اب اس بات کے اندر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جبر اور زبردستی کا مطلب فقط اور فقط یہی ہے کہ کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، بس۔ اب جو کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس پر جبر ہے کہ اس کو مسلمان رکھنا ضروری ہے۔